راجہ صاحب، کوئی 50% پاکستان کی آبادی ایسی ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. 2 وقت کی روٹی ان کے لیے کھانا ممکن نہیں ہے. جس مہینے وہ بجلی کے بل دیں گے اس مہینے ان کے بچوں کی فیس رہ جائے گی. جس مہینے وہ 2 اخراجات پورے کریں گے اس مہینے وہ دوا دارو کا ہاتھ ان سے تنگ ہو جائے گا. اور جس مہینے وہ دوا دارو کرنے کی کوشش کریں گے تو خوراک کے پیسے کے لیے ادھار مانگنا پڑے گا. آدھی آبادی ہماری اس تگ و دو میں ہے اس وقت. تو ہماری لیڈرشپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بچانی ہیں، ان میں آسانی کیسے پیدا کرنی ہے، یا پہلے چور ڈاکو کی ریس طے کر لیں کس کو اندر کرنا ہے کس کو باہر کرنا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے اس میں سے دوڑ میں سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان آدھا توڑ بھی لیا ہم نے، کمزور بھی کر لیا، سیکھا ابھی بھی کچھ نہیں ہم نے. جی آج ہم سب کچھ وہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں جہاں ہم ہیں. اگر ہم صرف ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے حوالے سے ہی تقابل کریں تو ہماری تمام جو ہمارے بیسک انڈیکیٹر جن کو کہتے ہیں کہ کتنے بچے 5 سال کی عمر سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کتنے بچے 15 سال یا 16 سال کی عمر میں کسی قسم کے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو 15 سال کی عمر میں ایک پیرا کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں. آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں ہماری عورتوں کی کیا صورتحال ہے، ہماری جو آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، ایک عورت بالعموم یا اوسطاً کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے اپنی زندگی میں، جس کو فرٹیلیٹی ریٹ کہتے ہیں. ہماری ہر چیز جو ہے وہ ایک تشویشناک حد سے آگے بڑھ چکی ہے، اور کئی دہائیوں سے ہماری یہی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم ان بنیادی چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکے. اس کا تعلق یقیناً ہماری جو سیاست ہے، چاہے وہ آرمی کے دور میں ہو، عسکری قیادت کے دور میں ہو، یا وہ سویلین قیادت کے دور میں ہو، ہر دور میں ابتری ہوئی ہے. کوئی دور پاکستان کی تاریخ کا سنہرا دور نہیں ہے. یہ ایک ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ 2008 سے پہلے کوئی یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، شہد کی ندیاں تھیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم ہر دہائی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سیاسی مصلحت، اپنے اقتدار کو توانا کرنے کی تگ و دو، وہ خواہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا وہ ایک بظاہر جمہوری سیاستدان ہو، ہر دور میں ہم نے یہی کیا. اور ہمارے عوام، ہمارے غریب سے غریب تر ہوتے رہے، ان کی زندگیاں ابتر ہوتی رہیں. تو اب ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ دیکھیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے غریب ترین طبقوں کو، اپنے عوام کو انسان نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ تھوڑی بہت ہم ٹکڑے ہم ان کو ڈال دیں، چورن ڈال دیں گے تو یہ خوش رہیں گے، اور باقی کام ہم اپنے چلاتے ہیں. اس میں ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں نمود کا عنصر ہوتا ہے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگا لیے جس سے تعریف ہو، شہنشاہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ گاؤں میں بلکہ شہروں میں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. ان اسکولوں سے جو فارغ التحصیل بھی ہو رہے ہیں بچے، ان کی استطاعت کیا ہے، اور جو بچے کسی بھی اسکول تک نہیں پہنچ پاتے ان کے ساتھ زندگی میں کیا ہوتا ہے. ہماری جو سٹنٹنگ کا ریشو ہے وہ کیا ہے. تو میری نظر میں یہ خواہ عسکری قیادت ہو خواہ سویلین قیادت ہو، دونوں کا مطمع نظر جو ہے وہ عوام کی فلاح کبھی بھی نہیں رہا، کسی بھی دور میں نہیں رہا. اور اس کے لیے ضرورت ہے اب کہ نیچے سے ایک جمہوری طاقت جو ہے وہ ابھرے اور وہ ان تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے. وہ تقاضا کرے کہ اس ملک میں اسکول کیسے ہونے چاہیے، اس ملک میں خواندگی کیوں بڑھنی چاہیے اور کیسے بڑھانی ہے ہمیں. بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے 10-15 سال کے عرصے میں خواندگی کو 15-20% سے 80-90% تک پہنچایا ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں صحت کی جو صورتحال ہے وہ ایک جنریشن میں، ایک پیڑھی میں بہت آگے بڑھ گئی ہے. ہم پچھلے 25-30 سال کو ہی اگر دیکھیں، ویتنام کہاں تھا، ہم کہاں تھے سن 1995 میں، ہم آگے تھے. ہم اور کئی ممالک سے اپنا اگر مقابلہ کریں، بنگلہ دیش سے مقابلہ کریں تو ہم آگے تھے. آج ہم ان سب ممالک سے پیچھے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عسکری قیادت اور سویلین قیادت دونوں کا مطمع نظر عوام کی فلاح نہیں رہا. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے حکومت کو کیسے قائم کرنا ہے، اس میں کون منظور نظر آئے گا، ہم نے کس کو کیسے تباہ کرنا ہے، کس پارٹی کو ہم نے ولیہ میٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم ہر وہ حربہ اپنا رہے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون کے خلاف ہے. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریاست ایک مذاق ہے، اس کی پولیس جو ہے وہ ایک کٹ پتلی پولیس ہے. اس کو حکم ہوگا تو 6 دفعہ کسی کو گرفتار کرے گی، منہ پہ کالا کپڑا ڈال کے تذلیل کرے گی. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اشاروں پر چلتی ہیں، وہ بیل تب دیتی ہیں جب اشارہ آ جائے، بیل نہیں دیتی جب اشارہ نہ ہو. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے جو وزراء ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، وہ سب تابع ہیں کسی ایسی طاقت کے جس کا مطمع نظر اقتدار ہے، اقتدار پہ قبضہ ہے، جو یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر
اقتدار کے اوپر آخری جو حرف ہے وہ اسی طاقت کا رہے. تو یہ بات اب سب کے سامنے آیا ہے, کوئی اس سے چھپ نہیں سکے گا.